قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو لوگ مالک کی مخلوق کی دل آزاری کا، مالک کی مخلوق کو یہ دکھ بات دینے کا بالکل باعث بنتے ہیں، فطرت ان کو معاف نہیں کرتی۔ سورج اور چاند گرہن عمران خان صاحب کے کوئی پازیٹیو اثرات نظر آ رہے ہیں؟ مجھے وہ لگتا جو ہے آپ کہ اکتوبر میں بات کر رہے ہیں یہ اسی بنا پہ کر رہے ہیں؟ پاور کوریڈورز میں کچھ چیز ہو جاتی ہے، کورٹ آف لا میں کوئی بالکل چیز ہو جاتی ہے، بالکل۔ تو یہ ٹریول آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ ابھی گئی تھی اور وہ مل کے آئیں ان کو اور واپس آ گئیں۔ شہباز شریف صاحب ابھی وہی ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ تو دھوم دھام سے وہ کہہ رہے ہیں مینار پاکستان پہ بڑے لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے۔ اور ابھی تک تو مجھے جو ہے نا بظاہر، کیونکہ ایک تو اکتوبر میں گرہن بھی آ گیا، یہ گرہن بالکل ہاں ٹھیک جی ہے، ٹھیک ہے، اکتوبر میں یہ جو گرہن ہے، سورج اور اور چاند گرہن دونوں ہی آ رہے ہیں میرے خیال میں۔ جو ہے یہ سب آخری سورج گرہن اب لگ رہا ہے نا 14 کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے اس کے 15 دن کے بعد پھر دوسرا جو ہے وہ چاند گرہن بھی ہے۔ تو اس کے نواز شریف کی واپسی سے کوئی تعلق ہے؟ مجھے جو ہے نا یہ کچھ چیزیں، جب یہ سورج گرہن اور اس وقت جو ہائبرڈ سورج گرہن لگ رہا ہے، یہ ہائبرڈ سورج گرہن جو ہے نا خاص طور کے اوپر پاور کوریڈورز میں ہنگامہ خیزی لے کے آتا ہے۔ اٹس کوائٹ نیچرل۔ اچھا، پہلے بھی لے کے آتا رہا ہے۔ انرجی جو ہے نا وہ اس کا جو سپارک، دیکھیں بیسیکلی ایک انرجی پیٹرن فلو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک اور ہے، جب انرجی پیٹرن فلو کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک سپارک لائک سچویشن ہوتی ہے جس کو ہم عرف عام میں مطلب یا عام کیلکولیشن میں ایکلپس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک انرجی آ رہی تھی، اس کے درمیان کوئی چیز آ گئی تو وہ اس کے اندر ایک فلکچویشن آ گئی، ٹھیک ہے، اس کی گرہن کی شکل میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو فلکچویشن ہے، یہ ہائبرڈ جب بھی آیا ہے، یہ دنیا کی بڑی پاور کوریڈورز میں، اسٹیبلشمنٹس میں، حکومتوں میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو گرہن آ رہا ہے وہ میاں صاحب کے اوپر، حکومت کے اوپر بہت سارے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ ابھی اگر فیصلہ ہوگا بھی کہ ان کا کیا ہے، تو 15 اکتوبر کے بعد میں اس کا ذائچہ دیکھوں گا، کیونکہ 14 اور 15 کو جو گرہن لگ رہا ہے، جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد میں I would be in a better position to tell you کہ ان کا سفر کا ذائچہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ لیکن آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے ذائچے میں ابھی کوئی سفر ہے، کوئی کانکریٹ ٹریول نظر نہیں آ رہا مجھے۔ وہ والا سفر نہیں ہے، ویسے سفر بہت کر رہے ہیں وہ۔ سر سفرنگس تو ہیں نا، definitely there are sufferings۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی ہو، میاں صاحب ہوں، نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب ہوں، کوئی بھی، لیکن قدرت کا ایک اصول ہے کہ جو لوگ مالک کی مخلوق کی دل آزاری کا، مالک کی مخلوق کو یہ دکھ بات دینے کا بالکل باعث بنتے ہیں، فطرت ان کو معاف نہیں کرتی، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، بالکل ٹھیک، فطرت ان کو معاف نہیں کرتی۔ وہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی سامنے آ جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ چاند اور جو سورج گرہن لگ رہے ہیں، یہ نواز شریف، عمران خان صاحب بھی بڑا سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ڈیفینیٹلی کچھ سٹارز کو یہ بیک اپ کرتے ہیں، کچھ سٹارز کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، کچھ سٹارز کے اوپر نیگیٹو اثرات ڈالتے ہیں، کچھ سٹارز کے اوپر یہ ملے جلے اثرات ڈالتے ہیں، تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ سورج اور چاند گرہن لگنے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کیا ہیں فیکٹس، یا کچھ پہلے بھی پریڈکٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، پتہ لگ جاتا ہے، ہم نے اس کو دیکھ رہے ہیں نا، اسی لیے عمران خان صاحب کے کوئی پازیٹیو اثرات نظر آ رہے ہیں؟ مجھے وہ لگتا جو ہے آپ کہ اکتوبر میں بات کر رہے ہیں یہ اسی بنا پہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو میں نے جس کانٹیکس میں بات کی، وہ میں نے کانٹیکس میں بات کی صرف ٹریول کانٹیکس۔ اچھا، ٹریول کانٹیکٹ۔ اب ٹریول کانٹیکس کے پیچھے اگر میں صرف یہ دیکھیں کہ میاں صاحب کے ذائچے کی بات نہیں کروں، اگر ان کیس آف سم تھنگ پاور کوریڈورز میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، کورٹ آف لا میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، بالکل تو یہ ٹریول آٹومیٹکلی رک جائے گا بالکل ایسے، یا ڈیلے ہو جائے گا؟ بالکل ایسے کہ ویسے بھی آج کل تو اس کے چانسز ہیں نا۔ اب بعض اوقات میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ شکاری کا تیر جو ہے وہ عقاب کو لگ جاتا ہے اور چڑیا کی جان بچ جاتی ہے۔ یعنی اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دو گرہن آمنے سامنے لگتے ہیں نا، اس کا ایک فینومینا ہے۔ ٹھیک ہے، گرہن کے 15 دن کے اثرات پہلے شروع ہوتے ہیں اور 15 دن بعد ہوتے ہیں۔ ایک گرہن لگ گیا، دوسرا گرہن اگلے 14 دن یا 15 دن کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کے اثرات جو ہے وہ فیڈ آؤٹ ہو رہے ہوں گے تو اس کے فیڈ ان ہو رہے ہوں گے، تو یہ جو درمیان کی شیک ہینڈ کی سچویشن ہوگی نا، ایک گرہن سے دوسرے گرہن کے درمیان کی، وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی سولر اکلپس کے فیڈ آؤٹ ہو رہے ہوں گے اثرات، جی، اور جو لیونر اکلپس ہے اس کے فیڈ ان ہو رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ جو ہے نا، یہ دونوں آپس میں جب شیک ہینڈ کر رہے ہوں گے نا،
تو وہ درمیان کے 8-10 دن دیٹ وڈ بی دا میجر انرجی کوریڈور. اس وقت وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو بہت کسی کے تیزی سے لیے اچھی ثابت ہوں گی کسی اور بھی کسی وقت وہ بدل سکتی، کسی بھی وقت وہ بدل سکتی ہیں. میں انرجیز کا آدمی ہوں، میں اس کو پڑھتا ہوں. میری مرضی سے نہ سورج گھومتا ہے نہ میری مرضی سے چاند گھومتا ہے. اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ایک مقرر کردہ جو ہے وہ نظام کے تحت ان کو چلایا ہوا ہے. نہ چاند کی مجال ہے سورج کو جا پکڑے، نہ سورج بالکل کی ایسے. مجال ہے چاند کو جا پکڑے. تو یہ جو گرہن کی سچویشنز ہیں یہ اگر ایسی نہ ہوتی تو رسالت مآب سرکار صلی ختمی ہے اللہ علیہ مرتبہ وسلم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نماز خسوف نماز آیات کا نہ کہتے، اور یہ نہ کہتے کہ جب تک گرہن لگا رہے تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. بالکل تو ایسے. اس کا مطلب ہے کہ یہ منفی طاقتیں، یہ چیزیں، یہ پوری زور لگا رہی ہوتی ہیں، انرجی پیٹرنز میں اتھل پتھل ہو رہی ہوتی ہے. جیسے بھی یہاں کسی بٹن میں سپارک آ جائے تو وہ سپارک جو ہے وہ کیا نقصان کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ اس وقت ہی پتہ لگ سکتا، اس سے پہلے پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے. بلاول بھٹو صاحب نون لیگ نے کہہ رہے ہیں کہ بندوبست کیا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، ان کی یہ شکایت ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بیان دیکھ رہے ہیں یہ اب ایک بات بھی کریٹ ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کرداروں نے مجھے سزا دلوائی ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. لیول پلینگ فیلڈ اگر نواز شریف صاحب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. آٹومیٹک ہوگی جی. قدرت کی لیول پلینگ فیلڈ کچھ اور ہوتی ہے. اچھا. میں زندگی میں ایک چیز جانتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بروٹل لا جو ہے نا، بروٹل لا، دیٹ از دا نیچرز لا. ٹھیک ہے. اس میں کسی کو معافی نہیں ہے، کسی ایکس وائی زیڈ کو کوئی معافی نہیں، یہ پکی بات ہے. نیچرز لا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بروٹل لا ہے. ٹھیک ہے. تو نیچر کی لیول پلینگ فیلڈ جب لگے گی تو ٹائم ول ٹیل. میں کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں جی، بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. میں انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. انرجی پیٹرنز اس کائنات کے اس مالک کے ہاتھ میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، وہ تقوی کے قریب ہے، وہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. تو جب وہ عدل کرتا ہے نا جی تو پھر وہ جیسے میاں صاحب نے کہا تھا عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. کیا بات. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے. بالکل. مجھے اس وقت بھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں کیوں کانکریٹ بات نہیں کر رہا، میں گھما پھرا کے بات کروں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل سیدھی سیدھی باتیں ٹھوک کے نہیں کرتے. تو میں بھائی جان میرے پاس میں نے انرجی پیٹرنز کو پڑھنے. انرجی پیٹرن اس وقت بہیو ہی انپریڈکٹیبل ہی کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا. اور مجھے لگتا ہے مجھے ان کی ٹینڈنسی تو نظر آ رہی ہے، مجھے ان کا جو ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ نظر تو آ رہا ہے کہ ان کی اس وقت جو ہے ٹینڈنسی کس طرف ہے. لیکن ابھی کانکریٹ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی بدل سکتا ہے، انپریڈکٹیبل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ چیزیں چینج ہوں گی وہ ہوں گی کوئی 5 اکتوبر کے بعد. اچھا 5 اکتوبر کے بعد چیزیں کوئی واضح ہوں گی، بہت واضح ہو جائیں گی. پھر آپ کلیئر کٹ بتائیں گے ہمیں. کلیئر کٹ اللہ نے دسنا ہے. مجھے پتا ہے کہ 5 اکتوبر کے بعد چیزیں بہت کلیئر کٹ ہونی ہیں. اچھا ٹھیک ہو گئے. لاسٹ کوشچن میرا، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کو لگایا گیا، اب نون لیگ خیر حکومت میں تھی، ہر کوئی تو کہتا ہے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور کس کو لگایا جا رہا ہے ایکچولی؟ سر یہ دیوار ہی کو ویریبل ہے، کبھی کسی کو لگ جاتی ہے کبھی کسی کو لگ جاتی ہے. دیوار سے کسی کو نہیں لگایا جا رہا، دیوار جا جا کے سارے انہوں لگن رہی ہے. تو یہ دیوار کا کھیل ہے اور کچھ سر وہ مجھے لگتا ہے ان ساروں نے میری طرح کوئی چشمے پہنے ہوئے ہیں اور رات کے وقت نکلے ہوئے ہیں، ہر کوئی دیوار میں لگ رہا ہے جا کے. اصل میں پتہ کیا ہے، جو پاکستان کے عادات ہیں جی ہم کلیئر آن اٹ کہ پاکستان نے ترقی کرنی. پاکستان جتنا ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا، دیٹس اٹ. اگر ٹوٹنا ہوتا تو آج سے بہت پہلے پاکستان ٹوٹ چکا ہوتا. ٹھیک ہے. اب نہیں ٹوٹے گا. اب پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوگی لیکن اس میں ٹائم لگے گا. پورے کا پورا سیاسی سٹرکچر کی کلینزنگ ہوگی، پورے کا پورا لا سٹرکچر کی کلینزنگ ہوگی، پورے کا پورا جو ہے وہ میجر پاور کوریڈورز کی ری سٹرکچرنگ ہوگی، جو مجھے نظر آ رہا ہے. اب پتہ نہیں میرا ہو سکتا ہے ٹو ایئرز ہیومن، ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں غلطی ہو، لیکن مجھے بڑا کلیئر کٹ اس وقت جو اپنے علم کے مطابق، یعنی ایک وقت آتا ہے انسان اپنے کام کے اوپر نا اس کو یقین آ جاتا ہے. 15-20 سال ہو گئے ہیں تو اب مجھے اتنا کا آئیڈیا ہے کہ ٹھیک ہے
اللہ ہے, اللہ کرنے والا ہے. میں بڑا ڈرتا ہوں جی اللہ سے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت پاور کوریڈورز میں اتار چڑھاؤ ہونا ہے. سید حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے Honored, وقت sir. دیا. ویورز, آپ نے سید حیدر جعفری صاحب کی پریڈکشن سنی. سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں بتایا جو اکتوبر میں لگنا ہے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جلد وہ باہر آنے والے ہیں, قید سے رہائی ان کو ملنے والی ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ 5 اکتوبر کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہونے والی ہیں, اور نواز شریف صاحب کی واپسی ابھی ان کو نظر نہیں آتی, وہ پتہ چلے گا سورج گرہن کے بعد. تو مجھے دیجیے اجازت. سید حیدر جعفری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.